This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، انجینئر ممتاز احمد خان، سابق ڈائریکٹر کالاباغ ڈائریکٹریٹ، ایک آبی ماہر کی حیثیت سے مکس اسپیشل پروگرام کے تحت ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پاکستان کے آبی بحران یا آبی مسائل کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر آپ سے گفتگو کرتا رہا ہوں. آج جس سبجیکٹ پر پانی کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پاکستان کا آبی بحران اور ماحولیات. پاکستان واٹر کرائسس اینڈ انوائرمنٹل ایشوز. ناظرین، آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں مزید اس پر گفتگو کروں تو میں آپ کو اس جو ٹاپک ہے اس کو بھی میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ماحولیات ہے کیا، انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے، اور یہ کہ اس کی کتنی اہمیت ہے ہماری قومی زندگی میں. ماحولیات کتنا اہم ہے. اور پھر دوسرے حصے میں آپ کی خدمت میں پاکستان کے آبی بحران کے حوالے سے جو ہماری ماحولیات پر جو اس کے تباہ کن اثرات ہو رہے ہیں، میں اس حوالے سے بات کروں گا. تو آج کی گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ ماحولیات ہے کیا. ویسے تو ماحول کا جو لفظ ہے بالکل عام فہم لفظ ہے، ہر انسان سمجھتا ہے کہ ماحول مطلب ہے کہ وہ حالات، وہ صورتحال جس میں آپ رہ رہے ہیں اس کو ماحول کہتے ہیں. لیکن زیادہ خصوصیت کے ساتھ یا زیادہ اسپیسیفک ہونے کی حیثیت سے میں یہ عرض کروں گا کہ ماحولیات جن عناصر پر مشتمل ہے اس میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے ہوا. ہماری ہوا جو ہے وہ کس حد تک صحت مند ہے، ہماری صحت کے مطابق ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پانی، کہ ہمیں جو پانی اویلیبل ہے وہ کس حد تک صحت مند ہے، ہماری صحت کے اصولوں کے مطابق ہے، یا ہماری جو دوسری ضروریات ہیں جیسے کہ زراعت ہے، انڈسٹری ہے، اس کے لیے وہ پانی کس حد تک سوٹیبل ہے کوالٹی کے حوالے سے، اور پھر کوانٹٹی کے حوالے سے وہ کس حد تک ہماری جو تقاضے ہیں، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. پھر ماحولیات میں جو تیسرا عنصر ہے اہم ترین وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو نباتات ہے اور جمادات ہے اس کی صورتحال کیا ہے. مثلاً اس میں نباتات کا بہت اہم جو ہے عمل ہے، اور وہ یوں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں درخت زیادہ ہوں گے
جہاں ہریالی زیادہ ہوگی، جہاں فارسٹریشن زیادہ ہوگی، وہاں ایک تو ٹھنڈا کا احساس ہوگا، ماحول دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوگا، وہ منظر آپ کے ارد گرد کا جو منظر ہے وہ دل خوش کن ہوگا، پھر ایک میں ٹھنڈا کا احساس ہوگا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جن ملکوں میں، جن قوموں نے بہت فارسٹریشن کی ہے اور بہت سارے علاقے کو وہاں شجرکاری کی ہے، تو وہاں کا موسم تبدیل ہو گیا ہے، وہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک عنصر جو ہے ہمارے ماحولیات کا، جو کہ فارسٹریشن کی وجہ سے اور نباتات کی وجہ سے اور جو حیاتیات ہے ہمارے ارد گرد، اس کی صورتحال کیا ہے، تو یہ ایک اہم عنصر ہے ہمارے ماحولیات کی صحت یابی کا۔ اور پانچواں جو عنصر ہے وہ ہے ہمارے جو موسم ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہر سال موسم کیسا ہوتا ہے، گرمی کتنی پڑتی ہے، سردی کتنی پڑتی ہے، اور بارشیں کتنی ہوتی ہیں، ہوائیں کتنی چلتی ہیں، آندھیاں کتنی چلتی ہیں۔ تو یہ ایک پانچواں عنصر ہے جو کہ ہمارے ماحولیات کو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جہاں ہم رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، وہاں صفائی کی کیا صورتحال ہے، وہاں کا جو ماحول ہے، سڑکیں ہیں، ارد گرد کا جو ماحول ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں گٹر ابل رہے ہیں اور ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی ہے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں؟ اگر ایسا ہوگا تو یقیناً وہ ماحول صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو حضرات، یہ ہے وہ اہم عوامل جو کہ کسی بھی معاشرے کے ماحول کو ترتیب دیتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، اس کے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے تک حقیقت یہ ہے کہ ماحولیات جو ہے اس کو اتنی اہمیت شاید نہیں دی جاتی تھی جتنی کہ دنیا اب اس کے متعلق اویئر ہو گئی ہے، یا آگاہی ہو گئی ہے، یا اس کے متعلق حساس ہو گئی ہے۔ یہ ماحولیات جو ہیں وہ کسی بھی قوم کی صرف صحت ہی نہیں، بلکہ اس کی جو قومی ترقی ہے، اس تہذیب کی ترقی، اس معاشرے کی ترقی، اس معاشرے اور تہذیب کے صحت مند ہونے کے لیے ماحولیات یا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور ہمیں اس کے متعلق ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمیں جتنا حساس ہونا چاہیے دنیا کی جو ترقی یافتہ اس حوالے سے، جنہوں نے ترقی کی ہے اور جو اپنی ترقی کی وجہ سے اس وقت دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، میں آپ کو ان کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ وہاں انوائرمنٹ کے متعلق وہ لوگ کتنے سینسٹیو ہیں، کتنے حساس ہیں۔ میں آج سے تقریباً 30 سال پہلے، 32 سال پہلے، جب برطانیہ میں زیر تعلیم تھا، ایم ایس سی انجینئرنگ کر رہا تھا، تو مجھے یاد ہے ایک واقعہ کہ وہاں ایک شہر ہے سالسبری،
تو سالسبری کے قریب حکومت نے ایک لیبر کلاس کے لیے ایک ریزیڈینشیل پروجیکٹ، ایک کالونی کا پروگرام، ایک پروجیکٹ لانچ کیا، اور وہ پروجیکٹ منظور ہو گیا، کیبنٹ نے منظور کر دیا، حکومت نے اس کی فنڈنگ ہو گئی، اور اس کا سنگ بنیاد بھی جو ہے وہ پرنس چارلس نے، جو کوئن کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ لیکن وہ جو پروجیکٹ جو تھا، وہ ریزیڈینشیل جو پروجیکٹ بننا تھا، وہ ایک جنگل کو کاٹ کر، ایک جنگل تھا اس کو کاٹ کر وہاں وہ تعمیرات ہونی تھی، وہ پروجیکٹ بننا تھا۔ تو حضرات ہوا یہ کہ جب یہ اس پروجیکٹ کی سنگ بنیاد بھی رکھا جا چکا، تو اس کے بعد وہاں کی جو سول سوسائٹی تھی وہ پہلے بھی اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ جب وہ پروجیکٹ مطلب ہے کہ اخباروں میں آیا کہ حکومت یہ بنا رہی ہے، تو وہاں کی سول سوسائٹی اس پر بھی وہ کر رہی تھی۔ لیکن جب سول سوسائٹی نے دیکھا کہ حکومت ان کی بات نہیں مان رہی اور باقاعدہ اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا ہے، تو اس کے بعد وہ سول سوسائٹی اس حد تک متحرک ہوئی کہ انہوں نے حکومت کو جلسے اور جلوس اور پروٹیسٹ کے ذریعے حکومت کو وہ پورا پروجیکٹ جو ہے وہ کینسل کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں درخت نہیں کاٹنے دیں گے، یہ درخت جو ہے یہ تو ہماری صحت، ہماری قومی صحت، ہماری صحت کا یہ ضامن ہے، یہ یہاں کی ماحولیات کے ضامن ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی عجیب و غریب انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ درخت کاٹیں گے، یہ جنگل کو کاٹیں گے، تو اس جنگل میں جو جنگلی حیات ہیں، جو لومڑیاں ہیں، جو اور جانور ہیں، جنگلی جانور جو ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ آپ ان کے ہیبیٹیٹ کو تباہ کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو چنانچہ حکومت کو وہ پروجیکٹ وہاں سے کسی اور جگہ شفٹ کرنا پڑا۔ ناظرین، اس سے بھی بڑھ کر یورپ میں تو باقاعدہ اس حد تک وہ لوگ حساس ہو گئے ہیں کہ وہاں ایک سیاسی پارٹی، اور تمام ملکوں میں ایک سیاسی پارٹی گرین پارٹی کے نام سے جو ہے وہ مارد وجود میں آ گئی ہے، اور پچھلے الیکشن میں جرمنی میں تو اس گرین پارٹی جو ہے اس نے بہت ساری نشستیں جو ہیں وہ جیتی ہیں پارلیمنٹ میں۔ اور اس گرین پارٹی کا منشور کیا ہے؟ اس گرین پارٹی کا منشور یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا پروجیکٹ، جب ہم اقتدار میں آ جائیں گے یا چاہے اقتدار میں نہیں ہوں گے، ہم کوئی ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ حکومت کو نہیں کرنے دیں گے جس سے ہماری ماحولیات کو، ہمارے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ ناظرین، میں نے یورپ کا بھی وسیع جو ہے ان کی سیر و سیاحت کی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ وہاں یہ صورتحال ہے ماحول کی کہ ہر شہر میں باقاعدہ ایک ایریا ہے جنگل کے لیے، بلکہ ایک نہیں ایریا، 2-3 ایریاز جو ہیں وہ صرف فارسٹیشن، وہاں جنگل ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگل ہیں ان کی حیثیت بالکل وہی ہے جو کہ انسان یا جانور کے جسم میں جو پھیپھڑے کی جو حیثیت ہوتی ہے، جو کہ خون کو صاف کرتا ہے اور ہماری زندگی کا ضامن ہے۔ تو یہ جو جنگل ہیں، یہ جو جنگلی ایریاز ہیں، یہ ہمارے شہروں کے وہ پھیپھڑے ہیں، وہ لنگز ہیں
جو کہ ہمارے شہروں کی ہوا اور ہماری فضا کو جو ہے نہ صرف یہ کہ صاف رکھتے ہیں، صحت مند رکھتے ہیں، بلکہ ان جنگلات کی وجہ سے ہماری نہ صرف ہمارا ٹیمپریچر جو ہے، ہمارا جو درجہ حرارت ہے وہ خوشگوار رہتا ہے، بلکہ بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے کہ یورپ میں تقریباً تمام مغربی یورپ میں ہر دوسرے تیسرے دن بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور اتنا خوبصورت، اتنا ٹھنڈا اور اتنا خوشگوار ماحول ہوتا ہے۔ میں وہاں رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان قوموں نے ماحول اور انوائرمنٹ کی اہمیت کو سمجھا ہے اور اس کے متعلق بہت حساس ہیں۔ میں نے ورجینیا سے لے کر امریکہ میں ورجینیا سے لے کر نیو یارک تک، بلکہ مین تک، اور وہاں سے میساچیوسیٹس اور میری لینڈ اور پینسلوینیا اور بہت ساری جو ریاستیں ہیں، ہاں جی، مشیگان، میں نے ان پر ٹریول کیا، سفر کیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ تمام امریکہ جو ہے یہ ایک جنگل تھا، اور اس جنگل میں سڑکیں سڑکیں بنائی گئی ہیں یا جو ہے شہر آباد کیے گئے ہیں۔ آپ سفر کریں، سینکڑوں میل تک سفر کرتے رہے، آپ کو وہاں ایک ایک مرلہ بھی زمین جو ہے وہ آپ کو خالی نہیں ملے گی، ایسے بنجر نہیں ملے گی، ایک بیگھہ بھی آپ کو بنجر نہیں ملے گا۔ جہاں بھی زمین موجود ہے وہاں سب فارسٹیشن ہے، پلانٹیشن ہوئی ہے، اور اتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے، اتنا خوبصورت انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ انسان، آپ سارا دن سفر کرتے رہے، ہزاروں میل۔ آپ جانتے ہیں امریکہ جو ہے وہ بہت وسیع ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور ہزاروں میل تک آپ ٹریول کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، لیکن انسان کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ماحول کو، اپنے انوائرمنٹ کو بہت صحت مند رکھا ہے، اور اس کے متعلق وہ بہت حساس ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں ناظرین؟ مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بالکل ماحول کے متعلق، ماحولیات کے متعلق نہ تو عام لوگوں میں اتنی آگہی ہے اس کے متعلق، اور چونکہ آگہی نہیں، اس لیے حساس کیا ہونا۔ ہم ملتان میں رہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ جو ہمارے اندرون شہر کے جو علاقے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہاں گاڑیوں کا، ٹریفک کا اتنا شور ہے، اتنا دھواں ہے، وہ فضا اس حد تک زہر آلود ہے صحت کے لیے۔ گاڑیوں میں سے دھواں نکل رہا ہے، کاروں میں سے، رکشاؤں میں سے، موٹر سائیکلز میں سے دھواں نکل رہا ہے، اور فضا دھواں آلود ہے، سانس لینا دشوار ہو رہا ہے۔ اندرون شہر سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کیا ہے ہمارے اندرون شہر کے علاقوں میں، جگہ جگہ جو ہے گٹر ابلتے ہیں، گلیوں کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، انتہائی بدبودار پانی۔ بچے وہاں کھیلتے ہیں، اس پانی کے اندر رہتے ہیں، مچھر ہے، ڈینگی ہے، بدبو ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، لیکن ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو قطعاً بھی احساس نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں
کہ اندرون شہر میں فارسٹریشن کو چھوڑیں، کسی درخت کا ایک نام و نشان نہیں ملتا ہے، حالانکہ ہونے تو یہ چاہیے تھے کہ وہاں پارکس ہونے چاہیے تھے۔ اگر کہیں کوئی پارک کے لیے کوئی زمین چھوڑی بھی ہوئی ہے تو وہاں مٹی اڑ رہی ہے، کوئی پلانٹیشن نہیں، کوئی وہاں درخت نہیں لگائے گئے، کوئی گھاس نہیں لگائی گئی، اور جگہ پڑی ہوئی ہے لیکن وہاں مٹی اڑ رہی ہے، اور اس کی بجائے لوگ وہاں اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، اور اتنا تعفن ہوتا ہے کہ انسان کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے ہمارے اندرون شہر کی صورتحال، کہ ہمارا کس ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے لوگ رہتے ہیں۔ اندرون شہر سے اگر آپ باہر نکلیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کالونیاں بن رہی ہیں، ریئل اسٹیٹ بزنس جو ہے وہ عروج پر ہے، کہیں ڈی ایچ بن رہی ہے، کہیں بحریہ ٹاؤن بن رہے ہیں، کہیں کوئی اور رائل آرچرڈز بن رہے ہیں، کہیں کوئی اور کالونی بن رہی ہے۔ یعنی پورا جو ہے ہمارا شہر کا ملتان، اور صرف ملتان کی بات نہیں ہے بلکہ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، جتنے بھی ہمارے بڑے شہر ہیں، وہاں جو ریزیڈینشل ریئل اسٹیٹ جو بزنس ہے وہ اس حد تک انوائرمنٹ کے متعلق بے حس ہے کہ اول تو وہاں کی جو ہماری جو زمینیں ہیں، جو کہ اتنی زرخیز زمین ہے، وہ زمینیں جو کہ جن سے ہم پھل لیتے ہیں، جو ہماری خوراک کی ضروریات پوری کرتی ہیں، ہمیں تر و تازہ سبزیاں میں پہنچاتی ہیں، وہ زمینیں، ان زمینوں کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کو ملیا میٹ کر کے ان کی جو انوائرمنٹل جو ان کی اہمیت ہے، ایک طرف تو یہ کہ وہ ہمارے جو باغات ہیں، آم کے باغات ہیں، اور ہماری جو سبزیوں کی پیداوار ہے جو ہوتی ہے، جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے، اور باغات کاٹنے سے جو درختوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اس سے ہمارے جو ماحولیات ہیں، ہمارے شہر کی ماحولیات پر جو انتہائی سنگین اثرات مترتب ہو رہے ہیں، یہ ہے صورتحال ہو رہی ہے۔ اور جس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو خصوصاً ملتان کی جو سول سوسائٹی ہے، وہ بالکل ہم لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اویئرنیس ہے وہ بھی خاموش ہیں، وہ بھی متحرک نہیں ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ خاموش ہے، اور جو ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ خاموش ہے۔ ہزاروں ایکڑ رقبے جو ہیں، 9-10 ہزار ایکڑ رقبے پر ایک کالونی تعمیر ہو رہی ہے، اور جو ملتان کا جو حسن تھا، آم کے باغات کا، اس حسن کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ حضرات، یہ ہماری ملتان کی صورتحال ہے، یہ اندرون شہر کی، اور شہر سے باہر کہ جہاں بظاہر ہم ایک بڑا صاف ستھرا ماحول اور ایک رہائشی منصوبے جو ہم بنا رہے ہیں، یہ ان کی صورتحال ہے۔ لیکن جن سول سوسائٹیز میں، جہاں سول سوسائٹیز جو ہیں وہ ان کو آگاہی حاصل ہے انوائرمنٹل، کہ انوائرمنٹ کا کتنی اہمیت ہے، وہاں سول سوسائٹیز جو ہیں وہ متحرک ہیں۔ اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں لاہور کی، کہ چند سال پہلے جب اس وقت کی حکومت نے، ایل ڈی اے نے، لاہور میں حکومت نے اور ایل ڈی اے نے
جو لاہور کے درمیان میں سے جو نہر گزرتی ہے اور اس نہر کے دونوں طرف جو سڑک ہے ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کر اور جلو موڑ تک، اس سڑک کو جب چوڑا کرنے کا، کیونکہ شہر بڑھ گیا ہے، پھیل گیا ہے، آبادی بڑھ گئی ہے اور ٹریفک کا جو لوڈ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، تو حکومت نے اس سڑک کو 4 رویہ کرنے کے لیے دونوں طرف، تاکہ ٹریفک کے جو لوڈ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، کا جب پروجیکٹ لانچ کیا تو اس کے لیے سڑک کو چوڑا کرنے کے لیے جو نہر کے دونوں طرف جو فارسٹیشن ہے، جو پلانٹیشن ہے، جو درخت ہیں، وہ کاٹنے تھے، وہ گرانے تھے، لیکن وہاں کی سول سوسائٹی نے اس حد تک پریشر بلڈ اپ کیا کہ حکومت کو انہوں نے مجبور کر دیا کہ پہلے حکومت جو ایل ڈی اے وہ اس چیز کی کمٹمنٹ کرے کہ 1 درخت کے بدلے 3 درخت لگائے جائیں گے، تو تب ہم اجازت دیں گے حکومت کو، ایل ڈی اے کو، وہ سڑک چوڑی کرنے کے لیے۔ تو جہاں سول سوسائٹی جو ہے وہ متحرک ہیں، وہ اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے ماحول کو کے متعلق وہ عملی طور پر متحرک ہو کر اپنے ماحول کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جبکہ جہاں سول سوسائٹی جیسے کہ ملتان کا جو شہر ہے، جہاں سول سوسائٹی جو ہے وہ ماحولیات کے متعلق اتنے اویئرنیس نہیں ہے، اتنے متحرک نہیں ہے، اتنے ڈائنمک نہیں ہے، وہاں صورتحال یہ ہے کہ اندرون شہر میں تو ماحول انتہائی زہر آلود ہے۔ حقیقت ہے ہم لوگ جو رہ رہے ہیں وہاں، یہ قدرت کی ایک مہربانی کے قدرت نے انسانوں کے اندر ایک ریزسٹنس کا ایک مادہ اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے قدرت نے، جس کی وجہ سے ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں۔ ورنہ جہاں تک صحت کے اصولوں کا تعلق ہے، صحت کے اصول کا تعلق ہے، ہمارے جو جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں، ان کے جو اندرون شہر ہے، ایون لاہور بھی، لاہور چلے جائیں آپ، راول پنڈی چلے جائیں، فیصل آباد چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، ملتان چلے، جہاں بھی بڑے شہر ہیں، ان کے جو اندرون شہر ہیں، جو پرانے شہر ہیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی ماحولیات جو ہے وہ انتہائی ناگفتہ جو ہے صورتحال سے دوچار ہے، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ بحیثیت قوم جو ہے ہم ماحولیات یا انوائرمنٹ سے جو ہے متعلق ہمیں وہ اویئرنیس بھی نہیں ہے، اور ہم اتنے حساس بھی، اس کی وجہ سے ہم حساس بھی نہیں ہیں۔ تو آج کا یہ جو پروگرام ہے، جو یہ میں نے ٹاک کی ہے، اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ حضرات کو انوائرمنٹ سے متعارف کرایا جائے کہ انوائرمنٹ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کہ جو دنیا کی جو ترقی یافتہ جو معاشرے ہیں وہ اس معاملے میں کس قدر حساس ہیں، اور وہ کیسے اپنے ماحول کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، بلکہ اس کی صحت یابی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ ٹاک، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انجینئر ممتاز احمد خان، مکس اسپیشل پروگرام سے۔ اللہ حافظ۔ اگلی جو اس پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے، اس میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا جو پانی کا جو بحران ہے، اس کے حوالے سے ہماری ماحولیات پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.